پچھلے دنوں ایک کمشنر صاحب مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے، تو مجھے کہنے لگے یہ مدرسے والے بیکار بچوں کا کیا کریں، ہم بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کس بات کی پریشانی ہے؟ کہنے لگا کہ دیکھیں نا، یہ پڑھ لکھ کے بیکار ہوتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ کوئی ان میں سے ڈاکٹر ہوتا ہے، نہ کوئی انجینئر ہوتا ہے، کما کچھ نہیں سکتے، سوسائٹی کے قابل نہیں ہوتے۔ ہم اتنے لاکھوں طلباء کا کیا کریں؟ میرا تو دل چاہتا ہے مدارس کو بند کر دیا جائے۔ پھر میں نے کہا کہ کمشنر صاحب میں آپ کو چند باتیں کہوں گا، آپ برا نہ منائیے گا۔ کہتے ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ یہ جو چند درویش قسم کے لوگ ہیں نا طلباء، یہ ہیں شہزادے، اور ان شہزادوں کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی رزق دے رہا ہے۔ تو حیران ہو کے پوچھتے کیا مطلب؟ میں نے کہا ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ آپ کو رزق دیتا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو باقی لوگوں کو تو اللہ پینے کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، اللہ ان کے ذریعے باقیوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُمْطَرُونَ، ان کے صدقے اللہ بارشیں برساتے ہیں۔ وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ، اور ان کی وجہ سے اللہ باقیوں کو بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم پہ عذاب کا ارادہ کرتے ہیں، مسجد میں ایک طالب علم اللہ اکبر کی آواز دیتا ہے، اللہ اکبر کی بات سن کر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، اللہ عذاب مؤخر کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے شہروں کا معاملہ ہوتا جو تم نے کلب بنائے ہوئے ہیں اور جو تم نے بازاروں کے اندر عریانی فحاشی پھیلائی ہوئی ہے، تو اللہ کسی کو پینے کو ایک گلاس پانی نہ دیتے۔ اگر تمہیں کچھ مل رہا ہے تو ان فقیروں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ تو اب ان کو تھوڑا دماغ میں بات آئی۔ میں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ زیادہ کھا کے تو مر گئے، ایسی مثال کوئی نہیں کہ کوئی بھوکا مر گیا ہو۔ میں نے کہا کمشنر صاحب آپ کا اتنا بڑا ایریا ہے، آپ فیصل آباد، جھنگ، فلاں، ٹوبہ، اتنے ضلعوں کے کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر کے بھی اوپر۔ اب آپ مجھے بتائیے آپ نے کبھی سنا ہو کہ کوئی حافظ، کوئی مولوی بھوک پیاس سے مر گیا ہو؟ کہتے نہیں سنا۔ پھر میں نے کہا اچھا میں اب آپ کو ایک بات اور بتاؤں کیا؟ میں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے پیٹ اللہ نے بڑھا دیے ہیں۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا ہمارے پیٹ اگر لگے ہوتے نا سانس کمر کے تو ہر کسی نے کہنا تھا بیچارے کھانے کو ملتا کچھ نہیں، ہڈی بنے پھرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ پانی بھی پئیں گے تو میں ان کو موٹا بنا دوں گا، تاکہ ان کی شکل دیکھ کے ہی پتہ چل جائے یہ بندہ بھوکا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے پیٹ تمہاری وجہ سے بڑے ہوئے ہیں، تم نہ مدرسے والوں پہ اعتراض کرتے تو اللہ ہمیں بھی سمارٹ بنا دیتے۔ پھر میں نے کہا اچھا ہمارے پیٹ بڑے ہوئے ہیں، ذرا آپ پیٹ بڑھا کے دکھائیں۔ تو میں نے کہا ہے کوئی آفیسر جو اپنا پیٹ بڑھا کے دکھائے؟ پھر میں نے کہا کہ دیکھو ان کا کفیل اللہ ہے، اور اللہ ان کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کے لیے بھیجتا ہے۔ اسی لیے کوئی مدرسے والے کسی گورنمنٹ کے پاس نہیں جاتے جی کہ ہم مجبور ہیں، اب ہمیں آپ سے امداد چاہیے۔ میں نے کہا اپنی امداد رکھیں اپنے پاس، ہمیں بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بندوں کا پروردگار دیتا ہے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ تو لکھے پڑھے آدمی ہیں، آپ بھی مولیوں والی باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو اب حق بات سمجھا دی ہے، تو اب کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ اچھا میں آپ کو ذرا ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں ملک میں انڈسٹری کے گروپ ہوتے ہیں، یہ منشا گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ داؤد گروپ آف انڈسٹریز ہے، یہ کرسنٹ گروپ آف انڈسٹریز ہے۔ کہنے لگے ہاں گروپ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا یہ طلباء ہے نا، یہ پرل گروپ آف انڈسٹریز ہے، پرل کہتے ہیں موتی کو۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کی فیکٹریاں
کوئی شوگر بناتی ہے، کوئی ٹیکسٹائل کے کپڑے بناتی ہے، کوئی لوہے کے پرزے بناتی ہے۔ یہ طلباء ایسی فیکٹری ہیں جو موتی بناتے ہیں۔ کہنے لگے جی وہ موتی کہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا وہ سارا ایکسپورٹ کا مال ہے، سارا ملک سے باہر چلا جاتا ہے، ملک والوں کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگے آپ مذاق کر رہے ہیں پیر صاحب؟ میں نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بات کر رہا ہوں۔ قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ عرش کے اوپر کے جہان کے لیے ندامت کے آنسو نہیں ہیں، وہاں نہیں ہوتے۔ اللہ کے پاس فرشتے ہیں، وہ عبادت گزار ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ صبح و شام اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس میں کوئی افطار نہیں ہوتا، کوئی وقفہ نہیں آتا۔ عبادت بہت ہے عرش کے اوپر کے جہان کے لیے، مگر اس جہان میں ندامت کے آنسو نہیں ہیں۔ تو اس جہان کے لیے یہ امپورٹ کا مال ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو متعین کیا ہوا ہے، جاؤ اگر تمہیں کہیں ندامت کے آنسو ملے نا تو اٹھا کے میرے پاس لے آنا۔ اس لیے ہمارے طلباء تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے دو چار آنسو بہا دیتے ہیں۔ یہ آنسو نہیں، یہ موتی کے قطرے ہوتے ہیں۔ یہ پرل فیکٹری ہے جو پرل بنا رہی ہوتی ہے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ میں نے کہا اللہ ان کے آنسوؤں پہ موتیوں کا بھاؤ لگا دیتے ہیں، ان کی برکت سے پھر باقی ملک کے لوگ بھی روٹیاں کھا رہے ہیں۔ پھر ان کے سمجھ میں کچھ بات آئی، کہنے لگے آج آپ نے مجھے بات سمجھائی، یہ تو بڑے اہم لوگ ہیں۔ میں نے کہا ہاں، اب جو ہے نا، جب کبھی آپ کسی کے بارے میں سنیں کہ یہ مدرسے کا طالب علم ہے، اس کو اپنے پاس بلایا کریں، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا کریں۔ یہ وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے تمہاری سیٹ بچی ہوئی ہے، تمہارا ملک بچا ہوا ہے، تمہارا ایمان بچا ہوا ہے، یہ تمہارا محسن ہے۔ تب اس کی سمجھ میں بات آئی، کہنے لگے آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ کہ یہ متوکلین ہیں، اللہ ان کو خود رزق پہنچاتا ہے۔